اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 110 سے لے کر 112 تک۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 110، کن تم، ہو تم، خیرہ، خیر جیسے ہم خیر کہتے ہیں اسی طرح خیر یعنی کہ بہترین، امتن، امت، اخرجت جو نکالی گئی یا پیدا ہوئی، للناسی لیے لوگوں کے، تأمرون حکم کرتے ہو تم، بالمعروف نیک کاموں کا، اور تنہون منع کرتے ہو تم، ان سے، المنکری برے کاموں، اور تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، اور لو اگر، آمنا ایمان لے آتے، اہل الکتابی کتاب، لکانا تو ہوتا، خیرن بہت اچھا، لہم لیے ان کے، منہم ان میں سے، المؤمنون ایمان لانے والے بھی ہیں، اور اکثرہم اکثر ان میں سے، الفاسقون نافرمان ہیں۔ آیا 111، لن دیکھیں پھر سے لن آ گیا، اور کیا معنی ہوتے ہیں لن کے؟ ہرگز نہیں، یضروکم ضرر سے ہے، ضرر پہنچانا، اردو میں کہتے ہیں نا ضرر پہنچانا یعنی کہ نقصان پہنچانا، تو اس کے معنی ہم وہی کریں گے، وہ نقصان پہنچائیں گے تمہیں، الا مگر، اذا خفیف تکلیف یعنی کہ تھوڑی تکلیف، اور ان اگر، یقاتلوکم لڑائی کریں گے تم سے، یولوکم یولو پھیر لینے کو کہتے ہیں، پھیر لیں گے، کم تم سے، الادبار پیٹھیں، ثم پھر، لا نہیں، ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ آیا نمبر 112، ضربت لگا دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اینا جہاں، ما کہیں، ثقفوا پائے گئے یا نظر آئیں گے، الا مگر، بحبل تعلق کے ساتھ، تعلق حبل ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا، پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کی رسی، تو یہ وہی ہے، عہد و پیمان، رسی، تعلقات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر پھر آپ کیا لکھیں گے؟ بحبل تعلق یا عہد و پیمان، من سے، اللہ اللہ، وحبل اور عہد و پیمان، من الناسی من سے، الناسی لوگوں، اور باؤ کمایا یا لوٹے، دونوں معنی اس میں آپ کر سکتے ہیں، یا مستحق ہوئے یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، انہوں نے کمایا، وہ لوٹے، وہ مستحق ہوئے، بغضب ساتھ غضب کے۔ اچھا اس میں نا دو چیزیں اور بھی آتی ہیں، وہ بھی آپ ساتھ لکھ لیں، پھر آپ کو زیادہ اچھا اس کا مطلب سمجھ آئے گا۔ باؤ کے اندر گرفتار ہونا بھی آتا ہے، جیسے اگر کوئی گرفتار ہو جائے یا گھیر لیا جائے تو یہ بھی اس کے معنی میں آ جاتا ہے، تو اس سے پھر آپ کو زیادہ اچھی یاد رہے گی یہ چیز کہ باؤ کمائے یا لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ سے، وضربت اور چمٹا دی گئی یا لگا دی گئی، علیہم ان پر، المسکنۃ
مسکنہ ناداری، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بِآیات اللہ بِآیاتی آیتوں سے، اللہ کی، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر نا حق تو اکٹھے ہی ہم لیں گے، بغیر حق تو نا حق، ذالکا یہ، بما اس لیے کہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو تھے وہ، یعتدون حد سے بڑے ہوئے۔ چلیں اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہو تم بہترین امت، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو معروف یعنی کہ اچھائی کا، اور تم روکتے ہو برائی سے، جسے کیا منکر کہتے ہیں نا، انل منکر، برائی سے روکتے ہو، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، البتہ یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اب اس آیت میں جو امت مسلمہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خیر امتن ہے، یعنی کہ بہترین امت ہے۔ تو پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے، یعنی کہ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے پر، اور عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب اس آیت میں بھی وہی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی مزید تاکید یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا لاسٹ ٹائم اس کو ڈیٹیل میں۔ تو ایک حدیث ہے اس بارے میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی کہ جب بھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، نہیں عن المنکر کرنا یعنی کہ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو اگر اب آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنے اندر سوچیں کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ تو کسی کو اچھی بات بتا دینا ایسے ہی آپ کے لیے لکھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے صدقہ کیا۔ صدقہ صرف پیسے کا ہی تو نہیں ہوتا نا، ہمیں پتہ ہے کہ صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں۔ آپ کسی کی طرف ہنس کر دیکھ لیں، مسکرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو سارے صدقے پیسے سے ہی نہیں ہوتے، کھانے سے یا پیسے سے، بہت سے صدقے جو ہوتے ہیں اس کے آپ کے کچھ کام بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کو صدقے کا ہی ریوارڈ مل جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کھانا بناتے وقت اگر آپ یہ نیت رکھیں کہ میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اللہ کو پسند ہے یہ چیز، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو گھر والوں کے لیے کھانا بنانا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا اور آپ کو صدقے کا ریوارڈ اس کا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہو بہترین امت، تو اس امت کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یہ سنت، یہ جو امت کی بہترین امت ہونے کی دلیل جو ہے وہ کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتی، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا بہترین امت کے طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کی 3 شرائط ہیں، 3 کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھلائی کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو، دوسری چیز کیا کرنی ہے انہوں نے کہ برائی سے روکنا ہے، اور تیسری چیز اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو جو بھی یہ 3 کام کر لے گا وہ اللہ کے ہاں بہترین ہو جائے گا۔
اب چاہے وہ امت ہو، چاہے انڈیویجول بیسس پہ بھی کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کے جو ہیں بہترین درجات ہوں گے۔ تو یہ 3 چیزیں اس کو کرنی پڑیں گی، اور یہ ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چن لیا، کیونکہ اس سے پہلے والی جو قوم تھی، جو یہودی لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے واپس لے لیا، اور وہ پھر ٹائٹل جو تھا مسلمانوں کو مل گیا۔ اب کچھ احادیث ہیں اس کے بارے میں، وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا کیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے لوگ ہیں، 70,000 لوگ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی طرح روشن ہوں گے۔ میں نے اپنے رب سے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی۔ تو یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ صرف 70,000 لوگ ہیں امت میں، تو 70,000 تو دیکھا جائے تو کوئی زیادہ نہیں ہوتے۔ تو پھر جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، پھر جو سب سے زیادہ متقی ہو، یعنی کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، رشتہ داریاں نبھانے والا ہو، یعنی کہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ تو یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں کہ جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ افضل ہوگا۔ امر ہم پڑھتے ہیں امر بالمعروف، تو امر کہتے کس کو ہیں؟ امر کے معنی ہوتے ہیں حکم کرنا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی کو شوق دلانا، رغبت دلانا، ریکویسٹ کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر ہمارے ایکشنز جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی امر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور معروف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو، نیکیاں، اچھے کام جس کو سب جانیں، یعنی کہ وہ کسی بھی آپ ریلیجن میں لے لیں، آپ کسی بھی نیشن میں لے لیں، یہ وہ نیکیاں ہوتی جن کو سب نیکی کہتے ہیں، ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ جیسے چیریٹی ورک ہے، آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، چیریٹی ورک کہیں پہ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ اچھا جانا چاہتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یس یہ اچھی چیز ہے۔ اورفنز کی ٹیک کیئر کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ ماں باپ سے حسن سلوک، یہ بھی دیکھیں اسی کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی وہ جانے پہچانی چیزوں میں سے ہے جس کو سب لوگ مانتے ہیں۔ یتیم کی دیکھ بھال کریں، کسی بیوہ کی مدد آپ کر دیں۔ اسی طرح منکر اب کیا ہوتا ہے؟ انل منکر ہم کہتے ہیں نا کہ برائی سے روکنا، تو منکر جیسے معروف کا اپوزٹ ہے، اس میں وہ برائیاں آ جاتی ہیں جو جانی پہچانی ہوتی، جن کو سب برا کہتے ہیں، وہ کسی خاص ایک ریلیجن میں بری نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ڈرنک کرنا، شراب پینا ہمارے مذہب میں تو برا ہے، لیکن باقی جو ریلیجنز ہیں وہ لوگ پیتے ہیں، تو اب اس میں تو جانی پہچانی تو نہیں ہوئی نا، اب ان کو پتہ ہے کہ صرف مسلم جو ہیں وہ ڈرنک نہیں کرتے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں جھوٹ بولنا، سب کو پتہ ہے کہ یہ برا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے گا
کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے جس میں الاؤڈ ہو کہ آپ جھوٹ بولیں، چوری کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، گالی گلوچ کریں. پھر اسی طرح برائب کرنا، کسی کو رشوت دینا، لاز کو توڑنا. لاز تو کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں، آپ لاز توڑ ہی نہیں سکتے اس کنٹری کے. تو یہ ساری برائیاں جن کو سب جانتے ہیں وہ منکر کے اندر آ جاتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دوسری چیز انہوں نے کیا بتائی کہ تم میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. تو یعنی کہ جب بھی کسی قوم میں لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر انہی کے اوپر حکمران ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان میں سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں، وہ آپ کے حکمران بن جاتے ہیں. تو کبھی ایسی سچویشن ہو تو انسان کو اپنا بھی ایز اے نیشن جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم تو ایسا کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ کام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 صفیں میری اس امت کی ہیں. تم اہل جنت کے چوتھائی ہوگے، یعنی کہ 1/4 ہوگے. پھر فرمایا بلکہ تم ان کا 1/3 ہوگے. پھر کہا تم 1/2 ہوگے. پھر دوبارہ فرمایا کہ تم 2/3 ہوگے جنتیوں کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کر دے. اس کے اندر یہ بات بھی ایک آتی ہے کہ دیکھیں جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں تب تک تو وہ بہترین امت رہیں گے، اور جب انہوں نے اس فریضے سے کوتاہی کی تو پھر وہ بہترین امت نہیں رہیں گی. کیونکہ جیسے ہم نے اس کے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ اس کی 3 شرائط ہیں. تو وہ شرائط ہی جب آپ پوری نہیں کریں گے تو ظاہر ہے جب آپ کو کسی بھی کام کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، آپ کنڈیشن کو پورا نہیں کریں گے تو وہ کام تو ختم ہو جائے گا. وہ پھر آپ کے لیے وہ آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو برے کاموں سے روکنا، اب برے کام کون سے ہوتے ہیں جن سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ روکیں اگر کسی کو کرتا دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کوئی کفر میں پڑ جائے، کفریہ کام کرے، کفریہ کلمات کہنا، کوئی ایسی چیز کہنا جو کفر کے زمرے میں آ جائیں. پھر شرک کرنا، بدعت کرنا. بدعت یعنی کہ دین میں آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی، یا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں کہ یہ چیز تو سنت سے ثابت نہیں ہے، تو آپ ان کو منع کریں. یہ بھی اس میں ہی آ جاتا ہے برے کاموں سے روکنا. پھر آپ دیکھیں کچھ رسومات ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بڑی باقاعدگی کے ساتھ ان رسموں کو کرتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. جیسے کہ ابھی اس مہینے میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں کچھ لوگ کنڈے کرتے ہیں. اب وہ بھی چیز ہے، ہمیں کہیں بھی وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری سے پتہ نہیں چلتی، نہ تو صحابہ کرام نے کیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسا کرنے کا کہا ہے. پھر ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ وہ دیکھیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کنڈوں میں بھی لوگ پکاتے ہیں، کھانا پکا کے کھلا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ ایک تو جو کرتے ہیں سٹارٹ ہی غلط ہے کہ کام ہی غلط ہے جو کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ جتنے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، ہر ایک کے آنے کا بھی گناہ ان کے سر پہ، کہ آپ نے خود تو آپ ایک غلط کام کر ہی رہے تھے لیکن آپ نے باقیوں کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا. اب ان میں جو لوگ ایسے ہیں جن کو تو پتہ نہیں اس کے بارے میں، تو چلیں ان کو اگر پتہ ہی نہیں تھا تو اس میں تھوڑی سی آپ کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جو گناہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، یا جیسے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی چلے جائیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کھانا ہی کھا لیں گے جا کے، ملاقات ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، ہم کون سا کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایسی محفل میں چلے جاتے ہیں، اس کا پارٹ بن جاتے ہیں،
تو آپ کے فرشتے آپ کا نام لکھ لیتے ہیں اس محفل میں. پھر آپ دیکھ لیں جب نام ہی آپ کی اٹینڈنس لگ گئی ہے نا وہاں پہ کہ آپ آئے تھے، کس نیت سے آئے تھے، کیا تھا، لیکن آپ آئے ہیں، آپ کے فرشتوں نے سب کے ساتھ وہاں آپ کا نام لکھ دیا، تو وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لکھے گئے ہیں، اب اس جگہ پہ اٹینڈنس تو آپ کی لگ ہی گئی نا وہاں پہ. تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ کو شروع سے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کنڈوں کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ ایکسکیوز کر دیں، بلکہ بتائیں بھی کہ اس طرح نہیں، یہ میں نے تو نہیں سنا کہیں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیں گے کرنا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی یہ چیز. تو یہ چیزیں ہم نے کرتے ہی رہنا ہے، اس طرح کے کام جہاں بھی آپ دیکھیں. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ یہ واقعی کہیں ثابت نہیں ہے چیز، تو پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ ان کو کہیں، پھر پہلے آپ کے پاس خود نالج ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں. پھر اس کے اندر فسق، فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی، بے حیائی، یہ سارا کچھ بے حیائی کے کام جو ہوتے ہیں، پھر حتیٰ کہ جو نامناسب باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں نا نامعقول باتیں، گالی گلوچ کرنا کسی کو، جیسے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات بات پہ گالی دیتے ہیں، ان کو فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کتنا برا کام وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی ہر بات کے ساتھ کوئی نہ کوئی گالی ہوتی ہے. یہ چیزیں سب غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ان سے روکنے کا فریضہ جو ہے وہ ایز اے نیشن بھی ہوتا ہے، لیکن انڈیویجول بیسس پہ بھی ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے یہ، اور خاص طور پہ مسلم امت جو ہے اس پہ بھی یہ ہے کہ ایز اے نیشن بھی یہ کام کرنا چاہیے. پھر اس میں کیا آ جاتا ہے کہ پھر آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، جتنی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، جتنی آپ کو قوت دی ہے، اس کے مطابق آپ اس کام کو کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے بازو سے روکے، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اسے ختم کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے ہی روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی اس کی تلقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہہ دیا کہ کہیں پہ آپ برائی کرتے دیکھیں، آپ آگے ہو کر فزیکلی اس چیز کو سٹاپ کریں، اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایسی کسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو کہ یہ اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، کم از کم اپنی زبان سے ہی برا کہیں، زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ نہ تو بول سکتے ہیں نہ کچھ، پھر کم از کم دل میں اس کو ضرور برا کہیں، سوچیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے اور میں اس پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتی. تو آپ دیکھیں پھر کم از کم آپ کا نام اس طرح سے نہیں اس میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ دیکھ تو رہے ہیں نا، وٹنس تو کر رہے ہیں اس چیز کو، لیکن آپ نے دل میں پھر اس کو جاننا ہے. اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان کا کمزور ترین جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں برا جاننا، یعنی کہ یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے زبان سے یا ہاتھ سے روکیں. نیک کاموں میں جو کام آ جاتے ہیں جیسے کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، پھر اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کرنا، پھر جہاد کے اندر جانا، اس کے اندر آپ اپنی شمولیت کرنا، بدعات سے پرہیز کرنا، پھر اپنے جو قرابت دار ہیں یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کے حقوق کی ادائی کرنا. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے مروت، اخوت اور ہمدردی اور خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کرنا صرف اپنے لیے ہی نہیں، اپنے بچوں کی ہم جیسے کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بچوں کی بھی کریں، کہ آپ کو اگر کسی کی کوئی آپ کو ہو کہ یہ بچہ یہ کام کرے گا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کے لیے بھی سوچیں، ان کو بھی منع کریں اس چیز سے. تو امت مسلمہ کی جو فضیلت ہے وہ ایک وقت تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی تھی،
مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ترک کر دیا، بلکہ اس کے بعد خود بے شمار بڑے بڑے جرائم کے اندر مبتلا ہو گئے، کیونکہ جب آپ ایک برائی کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، تو اس سے وہ چیز آگے لیڈ کرتی ہے دوسرے گناہ کو، پھر آپ ایک گناہ کرتے ہیں، دوسرا کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، تو آپ کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سادہ سی مثال ایسے لے لیں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اس نے جھوٹ تو بول دیا، لیکن اب اس کو اپنے جھوٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آگے مزید کتنے جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک ہی جھوٹ پہ تو بات ختم نہیں ہوتی، ایک آپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کے لیے آگے آپ کو ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور کرتے کرتے چین بن جاتی ہے پوری۔ تو اسی طرح ہی جب انسان ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوسرا گناہ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جب یہ کام چھوڑ دیا تو آگے وہ پھر بڑے بڑے جرائمز کی طرف آ گئے۔ تو جب انہوں نے ایسے کام شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت کی ذمہ داری جو ان کے پاس تھی ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی، اور اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی۔ اور قیادت کی اس تبدیلی کی واضح علامت جو ہمیں پتہ ہے، ہم نے پڑھی تھی، سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، وہ کون سی تھی؟ تحویل قبلہ۔ قبلے کو جب انہوں نے چینج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ قبلہ چینج ہو گیا، تو لہٰذا یہودی جو تھے اسی پہ ہی انہوں نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا تھا، اور یہ سب چیزیں ہم پیچھے دیکھ چکے ڈیٹیل میں کہ کس طرح سے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا مسلمز کے اگینسٹ، کہ انہوں نے قبلہ کیسے چینج کر لیا۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات اس میں تھی وہ یہ کہ یہ فضیلت جو تھی یہ تو اللہ کی دین تھی، اللہ جس کو مناسب سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں بھی تو اللہ نے فضیلت بخشی ہوتی ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے، کسی کو رزق کم دیتا ہے، کسی کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کریں۔ بچوں میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے ہی دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو ملا جلا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جیسا چاہتے ہیں اللہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ، اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے نا کہ کون سی چیز ہمیں نقصان دے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مطابق ساری چیزیں ہر انسان کے لیے مقدر کی ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ گزشتہ لوگوں یعنی کہ یہود اور نصارہ، ان کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک قرات ملا۔ اہل انجیل کو یعنی کہ عیسائیوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک یعنی کہ عصر سے مغرب تک مزدوری کی اور کام پورا کیا، تو ہمیں دو دو قرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے پروردگار تو نے انہیں تو دو دو قرات دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا۔ تو اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو کچھ چاہوں دے دوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، کیونکہ وہ پھر اس ذلت اور خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کے مقدر ہو چکی ہے۔ تو دنیا میں ان کی عزت بھی بڑھتی، آخرت میں دوہرا اجر بھی ملتا، مگر حق کے واضح ہونے کے بعد ان کی اکثریت نافرمانی پہ ہی اڑی رہی اور اپنا ہی نقصان کیا انہوں نے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ آیا نمبر 111۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں
کہ ہرگز نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے مگر معمولی تکلیف کے. اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں گے تو اپنی دم دبا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر پہنچائیں گے بھی تو یہ صرف کوئی معمولی سا ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ کبھی جنگ کریں تو یہ بھاگ نکلیں گے وہاں سے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ بزدل قوم ہے نا، یہ لڑائی جھگڑوں والی اس طرح کے نہیں ہے یہ کہ ایک جنگ کر سکے جیسے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کو پھر اس چیز کا ڈر نہیں رہتا، وہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس میں مر بھی گیا تو میرے آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا میرے لیے رکھا ہے. جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنگوں سے بھاگتے ہیں، یہ ڈائریکٹ اس طرح جنگ میں خود کود نہیں سکتے. تو ان کے جو معمولی تکلیف ہے اب وہ کیا چیز ہے، اس کو عزا کہا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام کرنے لگ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں اللہ نے جس کا حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، جب بھی ایسا ہوگا تو انسان کے مخالف تو پیدا ہوں گے، لوگ آپ کے اوپوز ہو جائیں گے، آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کریں گے یا آپ کو باتیں کریں گے. جیسے کہ آپ لے لیں کہ آپ کسی کو اچھی چیز بتاتے ہیں تب تو لوگ چلیں آپ کو ہو سکتا ہے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ جب کسی کو کوئی بری چیز سے منع کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بہت زیادہ ایک طرح سے ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، دوسرے کے لیے بھی، آپ کے لیے بتانا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کی مسٹیک، اس کی غلطی جو وہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ تم نے مجھے کہا ہی کیوں، اس سے لڑائیاں بھی پڑ جاتی ہیں. تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے گھبرا کر پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی کہوں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں یہ نقصان پہنچا سکتے تم کو مگر اذا. اور اذا کیا ہوتی ہے، جیسے ایذا کہتے ہیں نا اردو میں، زبانی ایذا پہنچانا کسی کو وربلی آپ نے اس کو انسلٹ کرنی، وربلی ٹارچر کرنا، کسی کو باتیں کر کے اپنی زبان سے گالی گلوچ کر لینا، بہتان لگا دینا کسی پہ جھوٹ گڑھ دینا، اس طرح کی چیزیں کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ کتنا کر لیں گے، بس اتنا ہی وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے جتنی وہ زبان سے اپنی پہنچا سکتے ہیں. تو ان کو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں جو کام آپ کر رہے ہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو شکست نہیں دے سکتے اور نہ ہی آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہی پھر اس طرح سے ہوا. اور آگے پھر ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر یہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. تو یہود کا آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقا اور بنو قریظہ. یہ 3 جو قبائل تھے یہ بہت مالدار تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بڑے گھروں میں رہتے تھے، پکے گھر، اور بلکہ قلعوں میں رہتے تھے. ان کی ایک عادت ہوتی تھی کہ یہ جب بھی رہتے تھے یہ قلعے بنا کے رہتے تھے. ایسے کہہ لیں آپ آج کل کے دور میں جیسے گیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہے نا، اس طرح سے باؤنڈریز بنی ہوئی ہوتی ہے. تو جیسے ہم گیٹڈ کمیونٹی میں ہر بندہ ایزیلی اندر جا نہیں سکتا، تو اسی طرح جو ان کے بھی جو قلعے ہوتے تھے، تو قلعہ تو اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا کہ وہ تو پوری بڑی بڑی دیواریں، بڑے دروازے، تو وہ قلعے بنا بنا کے رہا کرتے تھے. اور وہ بہت امیر لوگ تھے، لیکن اتنا کچھ، اتنی طاقت، پیسہ، سب کچھ ہونے کے باوجود بزدل قوم تھی کہ وہ مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. تو سب سے پہلے جو بنو قینقا تھے ان کو جلا وطن کیا گیا، پھر اس کے بعد بنو نذیر کو، اور بنو نذیر کے بعد جو بنو قریظہ تھے
ان کو تو قتل کیا گیا، اور ان کے جو لوگ تھے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا، کیونکہ انہوں نے سازش بہت خطرناک کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، تو اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ تو لیکن یہ تھا کہ تینوں ہی قبیلے جو تھے وہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے، اچھے خاصے مدینہ میں رہ رہے تھے، لیکن اپنے انہی اعمال کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی، گناہوں کی وجہ سے در بدر ہو گئے، وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہی کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ بس آپ ان کی پرواہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کنٹینیو کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ کو ٹیز کر لیں گے، آپ کو اپنی باتوں سے تکلیف پہنچائیں گے، لیکن اس سے زیادہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آیا نمبر 112، انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کام کو نہیں کیا، لہٰذا ان پہ ذلت تھوپ دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی چیز کے اوپر کتنی آیات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ابھی، کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی امپورٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز، کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا جو کہا، کہ اور کتنی آیات میں ہمیں کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ کو امپورٹنس پتہ نہیں چلی تو اس آیت سے پتہ چل جائے گی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی، ہر جگہ سے، ایک آدھ جگہ سے نہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر، ایسے ہی کہہ لیں جہاں جاتے تھے ادھر ذلیل ہوتے تھے، ادھر جاتے تھے ادھر ذلیل ہوتے تھے۔ تو ذلت تھوپ دی گئی کہ مطلب جیسے آپ تھوپ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر چپکا دیتے ہیں، اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے، اتر بھی نہیں سکتی وہ آپ کے اوپر سے، وہ آپ کے اوپر چپکا دی گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پہ فقیری ڈال دی گئی، یہ اس وجہ سے کہ جو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور بلا وجہ انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بتا دیے کہ ریزنز کیا تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنا ذلیل کروایا، ان کی رسوائی ہوئی، اس کی ریزن کیا تھی، کیا چیزیں تھیں۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ، ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے تو جس کی وجہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوسری چیز، اللہ کی حدود کو کراس کیا، اللہ کی جو باؤنڈریز تھیں، شریعت کی باؤنڈریز، ان کو کراس کیا۔ نمبر 3، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ نمبر 4، اللہ کی آیات میں تحریف کی، یعنی کہ چینجز کی اللہ کی آیات میں، ان کے معنی بدل دیے، ٹویسٹ کر دیا ان کو۔ نمبر 5، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انبیاء کا بھی قتل کرنا، اور وہ بھی ناحق۔ ظاہر ہے کسی بھی انبیاء کو حق کے ساتھ تو آپ قتل تب بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ سارے ان کے ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ان کی ذلت ہو گئی، ہر طرف رسوائی ہو گئی ان کے لیے۔ اور جب یہ سب کچھ اتنا حد سے بڑھ گیا کہ انہی گناہوں میں وہ بہت آگے نکل گئے، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوا ان پہ۔ اور اللہ کا غضب جب نازل ہوا تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم جو ہیں وہ ہیں یہ لوگ جس کے نتیجے میں ان کو ذلت، رسوائی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ریزنز بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کی 2 چیزیں ایسی بھی بتا دیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا، 2 صورتیں جو اس سے بچاؤ کے لیے ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو کہی کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی کہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر
جیسے کسی اسلامی کنٹری میں اگر آپ رہنا چاہیں تو پھر آپ جزیہ دیں گے، جیسے کہ ٹیکس منی ہے، آپ ٹیکس دیں گے جس کی وجہ سے وہ پھر آپ کی لائف جو ہوگی اس کو سیفٹی پرووائڈ کریں گے وہاں پہ۔ تو یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں کہ یا تو اسلام ایکسیپٹ کر لیں، اور یا نہیں کرنا تو پھر جزیہ دیں۔ اور دوسری سلوشن اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ کہ وہ پھر لوگوں کی پناہ انہیں حاصل ہو جائے، یعنی کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، ان سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیں اور ان کے ساتھ ٹریٹیز کر لیں، معاہدے کر لیں جیسے ان کے ساتھ، تو اس سے بھی پھر وہ بچ سکتے ہیں۔ مسکنہ ہم نے دیکھا یہاں پر، مسکنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اس کا معنی کیا تھا محتاجی، اور اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایک تو محتاجی ہوتی ہے جو پیسے کی محتاجی ہوتی ہے، کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، آپ محتاج ہیں، آپ فقیر ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جو انسان کا ہرس ہوتا ہے، جو انسان کو گریڈ ہوتا ہے نا چیزوں کا، کہ میں، اور تھوڑا پیسہ آتا ہے تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ اور پیسہ آ جائے، اتنا آ رہا ہے تھوڑا اور آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا نا کہ جب انسان کا حال یہ کہ اس کو ایک سونے کی وادی دی جائے تو وہ پھر دوسرے سونے کی وادی کی تمنا کرے گا، یعنی کہ اس ایک پہ قناعت نہیں کر لے گا، اس ایک پہ تھینک فل نہیں ہوگا کہ مجھے چلو ایک مل گئی، بلکہ وہ ایک مل جائے گی تو پھر کہے گا پھر دوسری بھی مل جائے مجھے۔ تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محتاجی۔ ایک محتاجی اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر ہرس ہو، لالچ ہو، اور پھر ہمیشہ پیسہ کمانے کی خواہش بھی، کہ جو انسان اسی دوڑ میں جب لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی محتاجی ہی ہو جاتی ہے، کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود انسان کو اتنا ہونے کے باوجود بھی جیسے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے دیکھیں سزا ہی ہے نا، کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن آپ اسے خرچ ہی نہیں کر سکتے، اور آپ بس ایک پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، اتنے آپ بزنس کر رہے ہیں۔ کیوں اتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کا ہرس بڑھتا ہی، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، آگے 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 بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تھوڑا پیسہ آئے گا، خواہش ہوگی تھوڑا اور آ جائے، ایک گھر لیا ہے اب ایک اور لے لوں، ایک اس سے بڑا لے لوں، بڑا آئے گا پھر ہوگا اس سے بھی بڑا لے لوں، ایک لیا ہے تو دو لے لوں، دو ہے تو تین لے لوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے انسان انہی چکروں میں پڑا رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں محتاجی کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ جو مسکنت ہوتی یہ دل کی مسکنت ہے، یعنی کہ انسان کے پاس ملینز بھی ہوں چاہے، لیکن دل میں فقیر ہے وہ بندہ، یعنی کہ وہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اپنا پیسہ نہ اپنے پہ سپینڈ کر سکتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ سپینڈ کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے جو محتاجی کے معنی میں مسکنہ کے اندر جو چیز آ جاتی ہے۔ پھر محتاجی کا خوف ہونا، کہ آپ کے دل میں ہر وقت یہ خوف بھی رہے کہ میں محتاج ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، یہ بھی مسکنہ کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے نا، ہم مسلمانوں کو، ہم سب کو ان کے واقعات سے، ان کی باتوں سے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کام کر رہے ہوں۔ تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے کہ جو کام اس طرح کا ماضی میں کسی نے کیا ان کا کیا انجام ہوا تھا، تو جب ہم اس کو کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو لیکن آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک بندے نے یہ کام کیا اور اس کو یہ سزا ملی۔ لاز میں بھی اگر آپ دیکھیں، جو کسی بھی جگہ کے لا ہوتے ہیں، ایک بندہ لا توڑے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی، تو کوئی بھی بندہ جب اس لا کو توڑے گا تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی۔ تو اسی طرح یہ آیات کو بتانے کا مقصد کہ آپ کو، ہمیں سب کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اگر میں نے کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا تو میری بھی سزا جو ہے وہ اسی طرح کی ہی ہوگی۔ تو اپنا اپنا ہم لوگوں نے جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں تو نہیں چل رہی۔ جو بھی لوگ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی آیات کا انکار کرے اور اللہ کی لمٹس کو کراس کرے، پھر وہ برائی سے نہ روکے، نیکی کا حکم نہ دے، جو لوگ یہ کام کریں گے چاہے وہ مسلمان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا کے یہی کہہ دیا کہ ایک
قوم جو یہ کرتی ہے اس کا ٹائٹل یا اس کی ایک جو عزت ہوتی ہے وہ اس سے لے کر دوسری قوم میں شفٹ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی قوم جو ہے اگر وہ نافرمانی پہ اتر آتی ہے، گناہوں میں آگے بہت چلی جاتی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو وائپ آؤٹ کر دیں اور اس کی جگہ ایک نئی نیشن اللہ تعالیٰ لے آئیں، کہ اللہ تو ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد بھی یہ تاکہ ہم سب اپنا اپنا بھی جائزہ لیں، ساتھ ساتھ اپنی صفائی کرتے چلے جائیں دل کی، کہ کہیں میں اس طرح کے کام تو نہیں ہے جو ہم بھی کر رہے ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں کہیں پہ، اللہ نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے لیکن ہم اس حکم کو نہیں مانتے۔ پھر اسی طرح ہماری جو باؤنڈریز ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنا اس کے بارے میں جائزہ لینا ہے۔ تو جو بھی پھر یہ کام کرے گا تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، کہ جو بھی بندہ اس طرح کی چیزوں سے باز آ جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، اور اس طرح کی باقی چیزیں ساری وہ کرے گا، تو پھر اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر بھی ذلت اور محتاجی ڈال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں کر دے، دین میں استقامت عطا کر دے، جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔